السلام علیکم ویورز، میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کی کہانی ہے انتقام الہی کے کچھ واقعات۔ ابو الحسین کا بیان ہے کہ میں نے ایک نابینا شخص کو دیکھا تو اس سے اندھے پن کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ واقعہ کربلا سے قبل میں تندرست تھا۔ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد ایک رات میں گھر میں سویا ہوا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک تھال ہے جس میں خون حسین علیہ السلام موجود ہے۔ اہل کوفہ باری باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو رہے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون حسین علیہ السلام کے قطرات ان پر ڈال رہے تھے۔ آخر کار مجھے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حسین علیہ السلام کو نہ تلوار ماری اور نہ ہی ان پر تیر چلایا اور نہ ہی لشکر میں شامل ہو کر میں نے ظالموں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، کیا تو کوفہ کا رہنے والا نہیں ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے میرے بیٹے کی مدد کیوں نہ کی اور اس کی آواز پر لبیک کیوں نہ کہی؟ تو قاتلین حسین علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور تو ابن زیاد کے گروہ سے تھا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کے ساتھ میری جانب اشارہ کیا جس کی وجہ سے میں اندھا ہو گیا، اور آج مجھے اپنی کوتاہی پر دکھ ہوتا ہے کہ کاش میں بھی کربلا میں حسین علیہ السلام کی مدد کرتا اور شہادت کا اعزاز حاصل کرتا۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب ظالم شہداء کربلا کے سروں کو شام کی طرف لے جا رہے تھے تو ایک راہب کے گرجا کے پاس فوجیوں کو شام ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو قافلہ ٹھہر گیا اور گرجا کے قریب حسین علیہ السلام کے سر والا نیزہ نصب کیا گیا۔ راہب نے تسبیح کی آوازیں سنی۔ جب اس نے جھانک کر دیکھا تو اسے سر اطہر سے نور چمکتا ہوا دکھائی دیا اور سر سے نکلنے والا نور آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر راہب نے دیکھا کہ کچھ نورانی قندیلیں آسمان و زمین کے درمیان معلق تھی، اور جب اس نے اوپر دیکھا تو اسے دکھائی دیا کہ آسمان کے دروازے کھل چکے ہیں اور ملائکہ قطار در قطار آسمان سے اتر رہے ہیں۔ راہب کو تلاوت قرآن مجید اور جنات کی تسبیح کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر راہب گھبرا گیا اور اس نے اپنے بستر میں سر چھپا لیا اور تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ صبح ہوئی، قافلہ روانگی کے لیے تیار ہوا۔ راہب نے جھانک کر کہا، لوگو، تمہارا سردار کون ہے اور اس قافلے کا امیر کون ہے؟ لوگوں نے قلی بن یزید کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے اس سے کہا کہ قافلے کا سالار تو ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ راہب نے کہا، میں تجھے اللہ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم کہاں سے آ رہے ہو اور تمہارے پاس جو سر ہے یہ کس کا ہے؟ خلی نے کہا، ہم کوفہ سے آ رہے ہیں اور یہ خارجی نعوذ باللہ کا سر ہے۔ اس نے خلیفہ یزید بن معاویہ کے خلاف خروج کیا تھا۔ ہم نے اس کو قتل کیا اور اس کے سر اور اس کے خاندان کو قیدی بنا کر ہم یزید کے پاس جا رہے ہیں۔ راہب نے کہا، اس کا نام کیا تھا؟ خلی نے کہا، اس کا نام حسین علیہ السلام تھا۔ راہب نے کہا، اس کا باپ کون تھا؟ خلی یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ راہب نے کہا، تجھے تیرے خلیفہ یزید بن معاویہ کا واسطہ، مجھے سچ سچ بتا، یہ کس کا بیٹا ہے؟ خلی نے کہا، یہ حسین بن علی بن ابی طالب کا سر ہے اور اس کی ماں فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے۔ راہب نے کہا، مجھے اس کے نانا کا نام بتاؤ۔ خلی نے کہا، اس کا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ راہب نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اپنے پیغمبر کا نواسہ قتل کیا ہے۔ تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تمہارے خلیفہ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ پھر وہ روتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا، ہمارے مذہب کے علماء نے سچ کہا تھا۔ خلی نے کہا، تیرے مذہب کے علماء نے کیا کہا تھا؟ راہب نے کہا، ہمارے علماء نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں نبی یا نبی کا بیٹا قتل کیا جائے گا، اور جب وہ قتل ہوگا تو آسمان سے خون کی بارش ہوگی، اور جس پتھر کو بھی اٹھایا جائے گا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوگا۔ پھر راہب نے رو رو کر کہا، مجھے اس امت پر تعجب ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے
اور اس کے نانا کا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح سے بنی اسرائیل کی خواہشات مختلف ہو گئی تھی، آج تمہاری خواہشات بھی انہی کی طرح متفرق ہیں۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے ابھی تو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، ابھی تو اسلام تر و تازہ ہے، لیکن تم نے نبی کے دماسے کو قتل کر دیا۔ پھر راہب نے خوری سے کہا، تم کچھ دیر کے لیے یہ سر میرے حوالے کر دو، بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ خولی نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ سر یزید کو پیش کر کے اسے انعام حاصل کروں گا۔ تجھے یزید سے کتنے انعام کی توقع ہے؟ خولی نے کہا، مجھے 10,000 درہم کی توقع ہے۔ راہب نے کہا، میں تجھے 10,000 درہم دیتا ہوں، تم یہ سر کچھ دیر کے لیے میرے سپرد کر دو۔ خولی نے کہا، البتہ تجھے یہ سر واپس کرنا ہوگا۔ راہب نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد راہب نے ایک تھیلی خولی کے حوالے کی اور سر لے کر اپنے صومعہ میں چلا گیا۔ جب وہ سر لے کر اپنی عبادت گاہ میں پہنچا تو اس نے آپ علیہ السلام کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر رو رو کر کہا، اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے آپ علیہ السلام پر ظلم کیا، اللہ ان پر لعنت کرے جنہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کیا۔ کاش میں آپ علیہ السلام کے پاس موجود ہوتا تو سب سے پہلے میں آپ علیہ السلام پر قربان ہوتا۔ آپ علیہ السلام سے درخواست ہے کہ جب آپ علیہ السلام اپنے نانا جان سے ملاقات کریں تو ان سے کہنا کہ میں توحید اور آپ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ اسلام زبان پر جاری کیا اور مسلمان ہو گیا۔ بعد ازاں وہ سر لے کر قوم اشکیا کے پاس آیا اور سر عطر ان کے حوالے کیا اور ان سے کہا، تم پر ہلاکت ہو، تم نے عارضی دنیا کو ہمیشہ کی آخرت پر ترجیح دی ہے اور تم موت اور حساب کو بھول چکے ہو اور تم پر ابلیس غالب آ چکا ہے، تم پر اور تم جیسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ تم رمضان کے روزے رکھتے ہو اور جس نماز کا خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اسے ادا کرتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو بھی قتل کرتے ہو، تمہیں کبھی بھلائی نصیب نہ ہو۔ تمہارے لیے اس دن کی ہلاکت ہے جب کوئی دوست کسی دوست کو فائدہ نہ دے سکے گا۔ قوم اشکیا نے راہب کے کلام کی پرواہ تک نہ کی۔ اگلی منزل پر جا کر ظالموں نے راہب کی رقم کو بانٹنے کا ارادہ کیا تو قدرت خداوندی سے درہم سیاہ پتھروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ جب خولی نے یہ نظارہ کیا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بات کو مخفی رکھنا ورنہ یہ بات تم سب کے لیے رہتی دنیا تک باعث عار ہوگی۔ یزیدی لشکر تیزی سے سفر کر کے شام کے وقت دمشق پہنچے۔ دمشق پہنچ کر خولی نے یزید کی طرف قاصد روانہ کیا اور جب قاصد یزید کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اللہ نے امیر کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی ہے۔ یزید نے کہا، کس چیز سے؟ قاصد نے کہا، حسین علیہ السلام کا سر اور اس کے اہل حرم تیرے شہر میں آ چکے ہیں۔ جب یزید نے خط پڑھا تو اپنی انگلیاں کاٹنے لگا اور اس نے کہا، رب کعبہ کی قسم، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ جس نے بھی اس خط کو پڑھا تو اس نے اسے مصیبت قرار دیا۔ آخر میں مروان بن حکم نے خط پڑھا تو خوش ہو کر مسکرا اٹھا اور کہا، تم پر افسوس ہو، خدا نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہی کچھ کرتا ہے۔ اس وقت یزید کے دل سے ایمان کی رنگ رخصت ہو گئی۔ اس وقت یزید نے ایک لشکر ترتیب دیا اور لشکر میں 120 پرچم مقرر کیے اور اس سے کہا کہ تم لوگ حسین علیہ السلام کے سر کا استقبال کرو اور حسین علیہ السلام کا سر باب توما کی طرف لایا جائے۔ جب حسین علیہ السلام کا سر لایا جا رہا تھا تو یزید کی فوج نعرے تکبیر بلند کر رہی تھی۔ اتنے میں کسی ہاتف نے آواز دے کر کہا، اے نواسۂ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تیرے سر کو خون میں خضاب کر کے لائے ہیں اور تجھے قتل کر کے تکبیر کہتے ہیں، جبکہ انہوں نے تجھے قتل نہیں کیا بلکہ تکبیر و تحلیل کو قتل کیا ہے۔ وہ دن بڑا پردرد تھا جب حسین علیہ السلام موت کے ہاتھوں گروی ہو گیا تھا اور شہید ہوا تھا۔ اے نواسۂ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا ان ظالموں نے جان بوجھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو پیاسا شہید کیا۔ سہل کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں کے پیچھے اس لیے گیا کہ میں دیکھ سکوں یہ سر کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ باب توما آئے، وہ لوگ باب ساعت آئے۔ اس دروازے کو باب ساعت اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں پر 3 گھنٹوں تک سر کو لے کر ظالم کھڑے رہے، پھر یزیدی فوج کے پرچم ایک دوسرے کے بعد آتے رہے۔ میں نے ایک سوار کو دیکھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا اور نیزے پر ایک سر سوار تھا جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشابہ تھا۔
اور اس سے نور کی کرنیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ سر بدر کامل کی طرح روشن تھا۔ سر کے پیچھے بہت سے اونٹ تھے۔ میں غمگین ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک بچی جو کہ اونٹ پر سوار تھی اور اس پر کوئی چادر نہیں تھی، وہ پکار رہی تھی۔ سہل کا بیان ہے کہ میں اس بچی کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ اس نے چیخ کر مجھ سے کہا، شیخ تجھے حیا نہیں آتی؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو گھور کر دیکھتا ہے۔ میں نے کہا، بی بی میں آپ کو نگاہ غم سے دیکھ رہا ہوں، جبکہ میں تو آپ لوگوں کا ایک غلام ہوں۔ بی بی نے کہا، بندہ خدا تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سہل بن سعد ہوں، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی۔ بی بی آپ کون ہیں؟ بی بی نے کہا، میں سکینہ بنت حسین علیہ السلام ہوں۔ پھر میں نے قافلے کو دیکھا تو اس قافلے میں مجھے زین العابدین علیہ السلام نظر آئے۔ میں نے دیکھ کر رونے لگا اور میں نے ان سے کہا، مولا میں آپ علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہوں اور میری خواہش تھی کہ میں آپ علیہ السلام کے والد کے سامنے اپنی جان کا سب سے پہلے نذرانہ پیش کرتا۔ سہل کا بیان ہے کہ میں نے ایک بالا خانہ پر 5 عورتوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جن کے درمیان ایک کبڑی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جس کی عمر 80 سال معلوم ہوتی تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر اس بالا خانے کے سامنے آیا تو بڑھیا نے پتھر اٹھا کر آپ علیہ السلام کے سر کو مارا۔ میں نے یہ ظلم دیکھا تو بارگاہ اودیت میں عرض کی، پروردگار اس عورت کو ہلاک کر اور جو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں انہیں بھی ہلاک کر۔ ابھی میری بددعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بالا خانہ ٹوٹ گیا اور جس سے وہ خبیث عورت اور اس کے ساتھ والی عورتیں ہلاک ہو گئی، اور اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے اور بھی بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔